السلام علیکم عزیز طلباء، بک فیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ہم اپنی نظم نمبر 4 پڑھ رہے تھے، اسلامی مساوات، اس کے دوسرے بند کی جانب چلیں گے۔ نام مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرنا، آہ و زاری رونا دھونا، اس کا فریاد کرنا، یعنی وہ جو مظلوم ہیں، بے کس لوگ ہیں، ظلم و ستم کا شکار لوگ جو ہیں، ان کے رونے دھرنے سے، ان کے آہ و پکار کرنے سے، ان کے حق کھانے سے وہ نہیں ڈرتے۔ نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، مخلوق کہتے ہیں لاچار لوگ جو ہیں، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، کہ ایسے عمرہ جو ہیں، جو اس زمانے کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ زوال پذیر ہے، تو وہ لوگ جو ہیں مظلوموں کی آہذاری سے نہیں ڈرتے، غریبوں کا حق کھاتے ہیں، ان کے حال پر رحم نہیں کرتے۔ ہوا و ہوس میں خود ہی سے گزرنا، ہوا و ہوس میں نفس پرستی میں خود ہی سے گزرنا، یعنی خود کو بلا دینا۔ اتنے زیادہ نفس پرست ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی بلا بیٹھتے ہیں۔ تو عیش میں جینا، نمائش پہ بننا، دکھاوے پر جو ہے، عیش و عشرت میں جو ہے وہ جیتے ہیں اور دکھاوے پر ایسے لوگ مرتے ہیں۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا اور ہمیشہ غفلت کی نیند میں ڈوبے رہتے ہیں۔ دم نزا تک خود فراموش رہنا، اور نزا کے عالم تک جب روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک خود کو، اپنی حقیقت کو بلائے بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ زوال پذیر ہے۔ تو زوال پذیر زمانے میں جو سب سے پہلے چہرے بگڑتے ہیں وہاں کے عمرہ کے بگڑتے ہیں۔ تو ایسے عمرہ مظلوموں کا حق کھاتے ہیں، ان کی بددعاؤں سے نہیں ڈرتے، غریبوں کے حال پر رحم نہیں کرتے، اور اتنے نفس پرست ہوتے ہیں، اتنے اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں کہ خود کو بلا بیٹھتے ہیں، پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، دکھاوے کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیشہ غفلت کی نیند میں ڈوبے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ دبوچ لیتا ہے، تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن تب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ عمرہ کے زوال کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ مظلوم اور غریب لوگوں کا حق کھاتے ہیں اور ان کی بددعاؤں سے نہیں ڈرتے۔ آپ کے سامنے کتنے بڑے سیاستدان، جاگیردار ہیں جو مظلوموں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ویڈیو کلپس آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں جاگیردار نے اپنے ملازم کے اوپر اتنا تشدد کر دیا، لیکن وہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے اس وقت سے نہیں ڈرتے، اور وہ غریب اور نادار لوگوں پر رحم نہیں کرتے، ان پر کسی قسم کا بھی صلہ رحمی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ لالچ اور حرص میں اس حد سے گزر جاتے ہیں کہ عزت نفس کی بھی پرواہ انہیں نہیں ہوتی۔ اتنے زیادہ لالچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر عزت نفس بھی باقی نہیں رہتی۔ تو بڑی ہمارے پاس سے کام سے اگر ہم مثال دیکھیں تو آج کل وہ حریم شاہ اور سندل خٹک اپنے آپ کو بہت مشہور کہہ رہی ہیں، لیکن زمانے کے اندر ان کی ذرا بھی عزت نہیں باقی۔ انہیں ہر کام میں عیش و عشرت اور آرام طلبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دکھلاوا یعنی نمائش، فیشن پر فخر کرتے ہیں، ان برائیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت انہیں آ کر دبوچ لیتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حکومت کفر کی بنیاد پر تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، کثرت مال کی طلب نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ یعنی ایسے امیر لوگ جو اس زمانے کے لوگ ہیں، جو زمانہ زوال کا شکار ہو رہا ہے، وہ مظلوموں کا حق کھاتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ موت بھی آئے گی، وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ غریب کا اگر ہم حق کھا رہے ہیں اس کی آہ جو ہے عرش الہی تک پہنچے گی، عرش معلیٰ تک جو ہے اس کی آہ جو پکار ہے وہ پہنچے گی، اس کا رونا جو ہے رب جو ہے وہاں تک پہنچے گا، وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے۔ اور اتنے زیادہ جو عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی عزت نفس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہمیشہ غفلت کی نیند میں ڈوبے رہتے ہیں۔ غفلت کس چیز کی غفلت اس چیز کی غفلت کہ ہم شاید اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم قبرستان کا رخ کریں تو ہمیں کتنے ہی بچے، کتنے ہی نوجوان اور کتنے ہی بوڑھے جو ہے دکھائی دیں گے جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن ایسے لوگ جن کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں اور اپنے روپے پیسے سے ہر چیز کو بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ دم نزا تک خود فراموش رہنا، اور جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے، جب فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ چل پتر تیری باری آ گئی، تب تک جو ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔